السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، AHI میڈیا یوٹیوب چینل پر آپ کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دارالافتاء جامعۃ الشیخ عبدالستار نانکا گندیوڑا ضلع سہارنپور سے سوالات و جوابات کے آئینے میں آپ کے مسائل اور ان کا حل پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ آج کے پروگرام کا پہلا سوال رئیس احمد تیلی والا رڑکی سے معلوم کرتے ہیں۔ ہماری مسجد تھی تو ہم نے اس میں محراب سے آگے قبلے کی جانب زمین خریدی اور پرانی مسجد کو شہید کر کے نئی مسجد بنا دی گئی اور پرانی مسجد کو شہید کر کے اس کا صحن بنا لیا، تو کیا پرانی مسجد میں گیٹ کھول سکتے ہیں، چپل جوتے نکال سکتے ہیں؟ ان کا سوال ہے، ایک مسجد ہے، مسجد کی محراب کے آگے مزید جگہ باقی تھی یا خرید لی، تو مسجد کو بڑی کرنے کے لیے مسجد آگے کر دی گئی، جو پہلے مسجد موجود تھی اس کا صحن بنا دیا گیا۔ اب اسی کے اندر دروازہ کھولنا اور چپل نکالنا اس کے تعلق سے معلوم کر رہے ہیں۔ دیکھیے رئیس بھائی، اس مسجد کے اندر گیٹ کھولنا یا اس کے اندر چپلیں نکالنا یہ غیر مناسب ہے۔ آپ اسے صحن کے طور پر تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس میں چپل جوتے نکالنے کی جگہ نہیں بنا سکتے ہیں۔ محمد مہربان بیجوپرا سے معلوم کرتے ہیں، 3 دن کی جماعت میں نکلا ہوا ساتھی امام کی غیر موجودگی میں جماعت کرا سکتا ہے یا نہیں؟ ایک جگہ پر ایسے امام کی پڑھائی گئی نماز کو لوٹائی گئی ہے۔ دیکھیے مہربان بھائی، 3 دن کی جماعت میں ہو یا 40 دن کی جماعت میں ہو، اگر جماعت کا ساتھی نماز ادا کراتا ہے تو بالکل ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس میں فرق اتنا ہے کہ اگر وہ جماعت سفر میں ہے، یعنی 80-90 کلومیٹر دور کہیں پر جا کر کام کر رہی ہے، تو وہاں پر یہ جماعت مسافر ہوگی، اور مسافر 4 رکعت والی جو نماز ہے اس کی امامت وہاں اس طور پر نہیں کر پائے گا کہ وہاں پر مقیمین حضرات موجود ہیں، ان کی امامت مشکل ہو جائے گی۔ وہاں پر مقیم شخص کو ہی نماز پڑھانی چاہیے۔ تو لیکن اگر آپ اس سے کم کلومیٹر پر ہیں، آپ مسافر نہیں ہیں، تو آپ یعنی جو بھی ساتھی جماعت کا ہے وہ نماز ادا کرا سکتا ہے، نماز ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قاری محمد فرمان صاحب بیجوپرا سے معلوم کرتے ہیں، اپنے گھر سے 80 کلومیٹر دور مسجد میں رہتا ہوں، ظہر کے وقت چلوں تو عصر کی نماز سفر میں نکل جاتی ہے، اب اس نماز کو مسجد میں آ کر مکمل ادا کروں یا قصر؟ دیکھیے قاری فرمان صاحب، اولاً تو آپ کو یہ نماز نکالنی نہیں چاہیے، بلکہ آپ کو چاہیے جب آپ سفر کے دوران ہوں تو کہیں درمیان میں مسجد آئے تو رک کر وہاں نماز ادا کر لیا کریں، یا کہیں پر بھی جہاں آپ کو جگہ ملے آپ اس نماز کو ضرور ادا کر لیا کریں۔ لیکن اگر کسی وجہ سے نماز قضا ہو جاتی ہے تو یہ آپ قصر ہی ادا کریں گے۔ ایک شخص معلوم کرتے ہیں، موئے زیر ناف کاٹنے کے بعد غسل کرنا واجب ہے یا نہیں؟ جی نہیں، غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ کاتا کھیڑی سہارنپور سے معلوم کرتے ہیں، عورتوں کے ہونٹوں پر مونچھیں اور ٹھوڑی پر جو بال آ جاتے ہیں کافی بڑے ہو جائیں تو کیا ان کو کاٹ سکتے ہیں؟ اس طرح اگر عورتوں کو بڑی بڑی مونچھیں آ گئی ہیں یا بڑے بڑے بال داڑھی کے آ گئے ہیں تو ضرورت کے مطابق انہیں کاٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بھویں بنانا، بالوں کو بھویں کو باریک کرنا، اس طرح کے جو بناؤ سنگار ہیں، ان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
البتہ جو بال آپ کو زیادہ محسوس ہو رہے ہیں تو آپ انہیں کاٹ واٹ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد مستقیم براوڑ سے معلوم کرتے ہیں سیاست یعنی راجنیتی کے لیے غیر مسلموں کے امور 13ویں دیپاولی میں اور دیگر جو ان کے چیزیں ہیں ان میں شرکت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سیاسی ہو یا غیر سیاسی، کسی بھی شخص کے لیے جن امور کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے وہ ناجائز ہی رہیں گی۔ اگر اس طریقے پر شرک کی باتیں کوئی کرتا ہے تو وہ گنہگار ہے اور اس کو گناہ ملتا ہے۔ فیضان صاحب دہرادون سے معلوم کرتے ہیں ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہماری عبادت قبول ہو گئی ہے؟ دیکھیے فیضان بھائی، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ لینا، خشوع خضوع کے ساتھ اخلاص للہیت کے ساتھ عبادت کو کر لینا، اس عبادت کی ہمیں توفیق ہوئی ہے اور اخلاص کے ساتھ ہم نے اس عبادت کو ادا کر لیا ہے، یہی اس کی قبولیت اور مقبولیت کی دلیل ہے۔ آپ اور ہم اپنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے فرائض اور واجبات اور سنتیں ہمارے لیے ہیں، ان تمام کو ہم ادا کرتے رہیں ان کے صحیح طریقے پر۔ اس کے بعد یہ قبول ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں، اس سے آگے زیادہ جانا یہ غلط ہے۔ خلوص کے ساتھ جو عبادت ہم کر رہے ہیں وہ ہماری مقبول ترین عبادتوں میں شمار ہوگی انشاءاللہ، یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اس کے اوپر ہمیں اس میں زیادہ جستجو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا شہزاد صاحب کا سوال ہے مونچھوں پر اتنا رگڑ کر اس طرح چلانا کئی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم کے خلاف تو نہیں؟ دیکھیے مولانا، حدیث مبارکہ میں جو دیکھا گیا ہے اس میں مونچھوں کا کترنا آیا ہے، اس طرح سے بالکل مونچھوں کو رگڑنا اس کے تعلق سے حدیث پاک کے اندر نہیں ہے، بلکہ مونچھوں کا کترنا، جو مونچھیں زیادہ بڑی ہو جاتی ہیں انہیں کاٹنا، داڑھی کا بڑھانا، اس طرح کی حدیث آئی ہے۔ نشے کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں؟ جی ہاں، نشے کی حالت میں اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اجمیر راجستھان سے ایک بھائی معلوم کرتے ہیں لاک ڈاؤن میں مسجد میں جمعہ ہو رہا تھا، اس کے قریب ہی ایک جامع مسجد ہے، تو کیا اس مسجد میں اب بھی جمعہ ہوتا رہے گا؟ دیکھیے بھائی، آپ جس مسجد کی بات کر رہے ہیں اور جس جامع مسجد کی بات کر رہے ہیں، جامع مسجد ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہاں پر جمعے کی شرائط پائی جاتی تھی، تو اس لیے وہاں پر تو جمعہ ہوتا تھا، ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ آپ جس مسجد کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ مسجد اسی حلقے، اسی ایریے، اسی گاؤں، اسی قصبہ اور اسی شہر کے اندر موجود ہے، جس شہر کے اندر یہ جامع مسجد ہے، تو آپ کی اس مسجد کے اندر بھی جمعہ ہوگا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ جامع مسجد کسی اور گاؤں، شہر یا قصبے میں ہے، آپ جس مسجد کی بات کر رہے ہیں جس میں لاک ڈاؤن میں آپ جمعہ ادا کر رہے تھے، وہ اس بستی سے الگ ہے، تو پھر اس کے اندر اب جمعہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اسی بستی میں ہے جس میں وہ جامع مسجد ہے، اسی گاؤں شہر میں ہے، تو اس کے اندر اب بھی جمعہ ہوتا رہے گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ناظرین کرام، آپ بھی اپنے سوالات معلوم کر سکتے ہیں، ہمیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھیج کر، کسی بھی زبان میں یا آڈیو سے بھی بول کر بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، ہمارے یوٹیوب کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں۔ آخر میں آپ سے اپیل، آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں، تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو پہنچ جائے، آپ کو ہمارا پروگرام پہنچ جائے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔